بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 43 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے دارالندوہ میں قریش مکہ کا اجتماع اور راہ ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے حالات و واقعات۔ اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی میں اللہ سے امید رکھتی ہوں اور پوری کوشش کروں گی کہ جتنے بھی ذیلی مضامین ہیں ان کو کور کر سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور اس معاملے میں کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹایا، ان کو مشرکین مکہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کی نگاہ میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام فرما رہے ہیں۔ رہبر کا تقرر کس طریقے سے ہوا، اور اس کے علاوہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے نرغے سے کس طرح نکلے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر ایک حسرت سے الوداعی نگاہ ڈالی، اور اس سے آگے کے اور جو معاملات ہوئے کہ مکہ سے نکلتے ہوئے آپ غار ثور تشریف لے گئے، اور غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ قریش مکہ اس دوران کس طرح بدحواس ہوئے، ان کی بدحواسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح نصرت الہی بھیجی، کس طرح وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی مدد فرمائی، یعنی آپ کی اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں غار یار، کس طرح وہاں پر اللہ نے ان کو نصرت بھیجی۔ اور اس سے آگے مزید یہ کہ پھر 3 دن کی وہاں پر جو انہوں نے 3 دن کی مدت جو قیام فرمایا، اس قیام کے بعد وہاں سے نکلنے کے آگے کے جو معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، جس قدر ہو سکا سفر کی ابتدا اور شاہراہ کی تبدیلی کس طرح ہوئی وغیرہ، یہ تمام معاملات جہاں تک انشاءاللہ آج ہم اپنے محدود وقت کے اندر کور کر سکے پوری کوشش کروں گی کہ اس کو کور کروں۔ کچھ اور ذیلی مضامین اگر اس کے تحت آ گئے تو انشاءاللہ ان پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، لکھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اسے شرف قبول عطا فرمائے، اسے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آخرت کا زاد راہ بنائے، اور کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ رب العالمین صرف نظر فرمائے، اسے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے، ہمیں برکت دے، استقامت دے، ہمارے سینوں کو اللہ منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں اس کی برکتیں، اس کے فیوز، اس کی خیر اور تمام جو عملی نکات ہیں ان کو واقعی عملی طور پر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے ظاہر سی بات ہے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب مسلمان جو ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، وہ اپنے بچوں اور غلاموں کو اوس اور خزرج کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اور اب ان کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کے ذہنوں میں یہ خوف طاری ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کل کلاں کو مسلمانوں کو ختم کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو ان کو نا اس معاملے کی سنگینی کا اچھی طرح احساس ہوتا چلا جا رہا تھا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر حامی و مددگار پیدا ہو چکے ہیں کہ اب انہیں یہ شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ اب ہم عین ممکن ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے ہجرت کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر وہ ہم پر یعنی مکہ پر دھاوا بول دیں گے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں ہمیں کوئی جو عملی قدم ہے وہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان تمام طاغوتی ستمگروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرنے کی ٹھانی، اور سب کو جتنے بھی سرداران قریش تھے جو دارالندوہ کے حصے مطلب دارالندوہ کے وہاں پر موجود تھے، پارلیمنٹ کا حصہ تھے، ان سب کو یہ تاکید کر دی کہ اس مجلس شورا میں لازماً شرکت کریں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے وقت مقررہ پر دارالندوہ میں جمع ہوئے، اس دن کو یوم الزحمہ کے نام سے معصوم کیا گیا، یعنی اس نام سے ہی موسوم ہے، یوم الزحمہ۔ اس دن شیطان بھی ایک بار روب اور بہت تجربہ کار بزرگ کی شکل میں قیمتی لباس زیبتن کیے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وضاقتہ سے وہ کسی قبیلے کا سردار معلوم ہوتا تھا، لیکن کفار مکہ کے جو رؤسا تھے انہوں نے اس کو پہچانا نہیں، اور اسے دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ آپ کون بزرگ ہیں؟
اس نے جواب دیا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کوئی بہت اہم فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا، میں سے اجلاس کی کارروائی سننا چاہتا ہوں، شاید میں کوئی بہتر رائے دے سکوں، کیونکہ وہ وضع قطع سے ایک سردار لگ رہا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی تشریف لائیے۔ چنانچہ وہ مجلس میں داخل ہو گیا۔ اس مجلس شورا میں قریش کے مختلف قبائل سے جو تمام ان کے سرداران تھے وہ جمع ہوئے۔ بنو عبد الشمس سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، بنو نوفل بن عبد مناف سے طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، حارث بن عامر بن نوفل یہ شامل ہوئے۔ بنو عبد الدار بن قصی سے نضر بن حارث، بنو اسد بن عبد العزیٰ سے ابو البختری بن ہشام، زمہ بن اسود بن مطلب اور حکیم بن حزام، بنو مخزوم سے ابو جہل بن ہشام، اور بنو سحم سے نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج، اور بنو جم سے امیہ بن خلف۔ ان افراد کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جن کا تعلق قریشی قبائل سے نہیں تھا۔ یہ تمام بڑے بڑے سرداران تھے، رؤوسا تھے، یہ اس اجلاس میں شامل ہوئے۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ قریش کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اور جو اس کا جو ارادہ ہے وہ اغیار سے مل کر ہم پر حملہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی اب سر سے گزر رہا ہے، اس کے متعلق اب ہمیں حتمی فیصلہ اور آخری فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا اپنی اپنی تجاویز پیش کیجیے اور آخر اس مسئلے کا حل نکالیے۔ اجلاس شروع ہوا، سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق تجاویز دینی شروع کر دیں۔ ایک شخص بولا اسے ہتھکڑی پہنا دو، پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، کال کوٹھری میں بند کر دو، پھر صبر کے دن جو ہے وہ انتظار کرو، صبر کے ساتھ ان دنوں کا انتظار کرو جب یہ خود ہی ان کی زندگی کی شمع گل ہو جائے گی، جس طرح ماضی کے شعراء زہیر اور نابغہ وغیرہ ختم ہوئے تھے۔ مطلب وہ اپنی جو ماضی کے جو شعراء تھے، جو ان کی دانست میں جو بہت عظیم لوگ تھے، جب جو ان کا انجام ہوا وہی انجام یہ اپنے طور پہ یعنی اپنی دانست میں ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اعوذ باللہ۔ یہ سن کر جو شیخ نجدی یعنی جو شیطان تھا، جو نجد کا شیخ اپنے آپ کو بیان کر رہا تھا، اس شیطان نے کہا کہ واللہ ما حاذ لکم برایوی، نہیں، اللہ کی قسم یہ رائے تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اگر تم اس طرح کرو گے تو اس کے عقیدت مندوں کو خبر ہو جائے گی، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، زبردست حملہ کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری قید سے چھڑا کر بھگا لے جائیں گے، پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں تہس نہس کر دیں گے، اس لیے یہ رائے قابل غور نہیں ہے۔ پھر مزید غور کیا گیا، آپس میں مشورہ کیا جانے لگا، پھر کسی شخص نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اگر وہ ہمارے علاقے سے چلے جائیں گے تو ہماری بلا سے، پھر ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور باہمی اختلاف دور کر کے ہم پہلے جیسی زندگی جو امن و سکون سے گزار رہے تو اسی طرح کی زندگی گزاریں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا، شیطان سے رہا نہ گیا، وہ پھر بولا، پہلی رائے کی طرح یہ رائے بھی بالکل لغو، باطل اور لا یعنی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت سے آشنا ہو، ان کی شیرین کلامی سے بخوبی آگاہ ہو، وہ اپنی دل موہ لینے والی میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کو اپنا شدائی بنا لیں گے۔ اگر تم انہیں اپنے ہاں سے نکال دو گے تو وہ کسی دوسرے قبیلے کے پاس جا کر رہائش اختیار کر لیں گے، پھر ان کا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ کیا اس وقت تم ان کا راستہ روک سکو گے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی اور تجویز سوچو جو اس فتنے کا قلہ کما کر دے اور تمہارے شہر کا تقدس اور تمہارے علاقے کا جو امن ہے ان کی الغار سے محفوظ رہے۔ سب لوگوں نے ابلیس کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نیا حل سوچنا چاہیے، اور پھر انہوں نے کوئی نیا حل سوچنا شروع کر دیا۔ پھر بڑی بحث کے بعد آخرکار بدبخت ابو جہل اٹھا اور کہنے لگا، میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے جو ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آئی۔ سب چکنے ہو گئے اور کہنے لگے، ابو الحکم کہو کیا تجویز ہے؟ یہ کتنا بدبخت انسان تھا، یہاں رک کے ذرا غور کیجئے کہ اس کو وہ لوگ ابو الحکم کہتے تھے۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ کروانے والا، جو جس کو حکم بنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جو حاکم کے طور پر کوئی فیصلہ کرواتا ہے، جو معاملات میں ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ اتنا زیرک آدمی تھا، اتنا دور اندیش، اتنا باریک بین، اور اس کی جو باتیں ہوتی تھیں ان میں اتنی گہرائیاں ہوتی تھیں، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت ہوتی تھی۔ بہت بڑا ادیب تھا، شاعر تھا، بہت بڑا ایک زبان دان تھا، مگر اپنی بدبختی، اپنے اناد، اپنے تکبر، اپنی ضد اور اللہ کے خوف سے جو یہ بالکل یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کے خوف سے بالکل بے رحوی کی راہ پہ نکلا ہوا تھا، اللہ کے خوف سے بالکل عاجز تھا، قاصر تھا، اس کو اللہ کا بالکل خوف نہیں تھا۔ اس بنا پر اس کی جہالتیں اور اس کی جو خباثتیں تھیں وہ اس درجے پر پہنچ گئی تھیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا۔ یہ ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا، مگر یہ اتنا بدبخت تھا کہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اسی ظالم شخص نے، اسی
بدنصیب انسان نے، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اس نے یہ وہاں پہ یہ بات کہی کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی، سب چکنے ہو گئے کہ بھئی ابو الحکم کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا بات لایا ہے، بتاؤ کیا تجویز ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط جسم والا، ارادے کا پکا اور تلوار کا دھنی نوجوان لیں، پھر ہر ایک کو ایک ایک تیز تلوار دے دیں اور انہیں حکم دے دیں کہ وہ ایک باری حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس طرح ان کا جو خون ہوگا وہ تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور بنو عبد مناف پوری قوم سے لڑ نہیں سکیں گے، زیادہ سے زیادہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے جسے ہم آسانی سے ادا کر دیں گے۔ یہ سن کر شیخ نجدی چلا اٹھا، بہت خوب، بس یہی تجویز سب سے زیادہ معقول ہے، اس کے علاوہ تمہاری مصیبت کا کوئی حل نہیں ہے۔ چنانچہ اس تجویز پر اتفاق ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی اور سب نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے اپنے گھر کی راہ لی، یعنی ان لوگوں کا فل اینڈ فائنل ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کفار مکہ کا جو مکروہ عہد و پیمان تھا نا، یہ سازش جو انہوں نے تیار کی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ بذریعہ وحی جبریل امین علیہ السلام نے سارے معاملے کی خبر دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طور میں آیت نمبر 30 سے لے کر 31 تک، کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے فیصلے فرما دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور حکم دیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق اجازت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور کہیے اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما یا غلبہ عطا کر، سلطان النصیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ پیغام ربانی لا کر سنایا، تو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، پہنچا دیا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم، اب آپ ہجرت فرما جائیں۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ من یحاجر معی، میرے ساتھ ہجرت کرنے میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینے ان کے گھر پہنچے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے گھر نہیں تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ معمول کے بالکل خلاف تھا، لیکن کیونکہ یہ ضروری بات تھی لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار یہ تھا کہ عموماً آپ یا صبح یا شام ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، یعنی صبح کے وقت جاتے تھے یا شام کو، دوپہر کے وقت اوائڈ کرتے تھے۔ یہی تعلیم ہمیں بھی دی گئی ہے کہ دوپہر کے وقت، یعنی اسلام میں یہ رائج ہے اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دوپہر کے وقت لوگوں کے گھر نہیں جانا چاہیے، آرام کا وقت ہوتا ہے، یا آپ کسی کے گھر صبح کے وقت جائیں یا آپ کسی کے گھر شام کے وقت جائیں، اور جس طرح سے حکم ہے کہ آپ دروازے پر 3 مرتبہ دستک دیجئے، سلام پیش کیجئے، اندر سے جواب نہ آئے تو بلا کسی قسم کی دل کے اندر کوئی ملامت لائے بغیر یا دل کے اندر کوئی برائی لائے بغیر واپس پلٹ جائیے اور ان سے خوش گمان رہیے۔ لا محالہ وہ مصروف ہیں، لا محالہ وہ اس وقت تیار نہیں ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ اجازت کے بغیر نہ جائیں، اچھے وقت پر جائیں اور جا کر اپنے میزبان جن کے آپ مہمان بن رہے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں۔ کچھ اس طرح کی سنن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ آداب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بہت ہی معمول کے خلاف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لے گئے۔ تو ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عین دوپہر کا وقت تھا،
जनाब अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांपे तशरीफ़ ला रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ इस वक्त कभी तशरीफ़ नहीं लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम इस घड़ी आपकी तशरीफ़ आवरी ज़रूर किसी ख़ास वजह के तहत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो जनाब नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने के बाद आप घर में तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मक़दम के लिए अपनी चारपाई पेश की। आप उस पर इस्तराहत फरमा हुए। बाद अज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया कि सबको बाहर निकाल दो। इस वक्त मैं और अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही घर में मौजूद थीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, मेरा बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल, यहाँ तो सिर्फ़ आपके अहल खाना ही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़इन्नी क़द उज़िना ली फ़िल ख़ुरूज, मुझे अल्लाह ताला ने निकलने यानी हिजरत मदीना की इजाज़त दे दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बसद अदब गुजारिश की कि अल्लाह के प्यारे रसूल, इस न्याज़मंद को भी शरफ़ मायत अता हो, यानी उन्होंने सवालिया अंदाज़ में ये बात कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तुम यकीनन मेरे साथ चलोगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, खुशखबरी सुनकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वल्लाह मुझे आज के दिन से पहले ये मालूम ही नहीं था कि खुशी के मौके पर भी कोई रोता है। यहाँ तक कि मैंने उस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोते देखा जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अपनी मायत की खुशखबरी से सरफराज फरमाया। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अच्छा, सवारी की भी पेशकश की जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, क्योंकि उन्होंने ना हिजरत उनके जहन में थी कि हिजरत होनी है। वो बेशक इस बात से आगाह नहीं थे कि उनकी मायत में होनी है, उनके साथ होनी है, लेकिन वो इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। और इस मामले में उन्होंने 2 ऊँटनियाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए तैयार कर रखी थी। उन्हें अच्छी तरह खिला रहे थे, पिला रहे थे और बहुत अच्छा उसको चारा वारा दे के और मतलब तैयार कर रहे थे कि ये तगड़ी हो जाएँ, ताकि सवार होने के बाद हमें दुश्वारी का सामना ना हो। उनकी सेहत का, उनकी खिलाई पिलाई का बहुत एहतमाम कर रहे थे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने वो 2 ऊँटनियाँ पेश की और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवारियाँ मैंने हिजरत के लिए तैयार की हैं, इन दोनों में से आप जौन सी ऊँटनी चाहें पसंद फरमा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऊँटनी की कीमत लोगे तो मैं ले लूँगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँटनियाँ हदियतन कबूल नहीं फरमाई, कीमतन कबूल फरमाई। कीमत अदा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी बोझ नहीं डाला अपने दोस्त पर, अपने प्यारे सहाबी पे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे बोझ नहीं डाला। उनसे उनकी खिदमत को भी कबूल कर लिया और उनसे इस चीज़ को भी कबूल कर लिया, लेकिन उसकी कीमत अदा फरमा दी। फिर हुआ ये कि रहबर का तकर्रुर हुआ। बनु दील बिन बकर का एक फ़र्द होता था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन औरिक़त। ये रास्तों की जान पहचान का माहिर आदमी था, इसको सारे रास्तों की अच्छी तरह से समझ थी। इसकी वालदा बनु सहम बिन अम्र में से थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे उजरत पर राह दिखाने पर मामूर कर लिया और दोनों सवारियाँ उसके हवाले कर दी। उन्होंने उसे ताकीद की कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह वक्त मुकर्ररा पर पहुँच जाना। अब ज़ाहिर सी बात है इन्हें निकलना था, तो जनाबे जो अस्मा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बड़ी बेटी हैं, उन्होंने जब ये हिजरत का पूरा ये फ़ैसला सुना, जब हो चुका ये तमाम फ़ैसला, तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी के लिए कि जो सफ़र का जो सामान था खाने पीने का, जो जिसको तोशा कहते हैं, तोशा तैयार करने के लिए उन्होंने जो है खाना एक थैली में रखा और एक छोटे मशकीज़े में पानी भर दिया। फिर उन दोनों को बांधने के लिए कोई चीज़ ना मिली तो सैयदा अस्मा बिनत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना नताक़ यानी अपना कमरबंद उतार कर उसको फाड़ डाला, उसके 2 हिस्से कर दिए, यानी उसको बिल्कुल जो है वो उसको रिप्ट ऑफ कर दिया और उसके एक हिस्से से थैली और दूसरे हिस्से से मशकीज़े का मुँह बंद कर दिया, यानी मुँह बांध दिया। सही बुखारी की हदीस है और ये अत-तबक़ातुल इब्न साद में भी ये लिखा हुआ है। अरब में ना एक रिवाज था कि ख़वातीन जो होती थी वो अपना एक कपड़ा अपनी कमर बंद के तौर पर इस्तेमाल किया करती थी, जो नताक़ के नाम से मारूफ़ था। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस मौके पर अपना नताक़ इस्तेमाल किया था, क्योंकि कोई और चीज़ बांधने के लिए उनको मैसर नहीं थी, कोई रस्सी या कोई और चीज़, तो उन्होंने अपने नताक़ को इस्तेमाल कर लिया। इस वजह से उनका नाम ज़ातुन नताक़ यानी पटका या पेटी वाली, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ज़ातुन नताक़ीन यानी 2 पटकों वाली पड़ गया। उन्होंने अपना जो नताक़ था उसको जब फाड़ के दो हिस्से में कर दिया, तो फिर ज़ातुन नताक़ीन यानी कि 2 पटकों वाली पड़ गया।
اور یہ نام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا تھا۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان باندھنے میں جو مستعدی دکھائی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، ان لہا نطاقین فی الجنہ، یقیناً اسماء کے لیے جنت میں 2 نطاق یعنی پٹکے ہیں، جو کمر بند ہوتے ہیں نا، وہ 2 ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سلسلے میں جو ضروری ہدایات تھیں وہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اپنی ہجرت مدینہ تھی اس کی اطلاع دی۔ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کا لقب ہے شیر خدا، جن کا ٹائٹل ہے شیر خدا یعنی لائن آف اللہ، ایک ان کا لقب ہے اسد اللہ، اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہیں بھی اسد اللہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے شیر ہیں۔ اتنے شجاع، اتنے جری، اتنے بہادر تھے۔ اور ایک لقب تو حیدر کرار بھی، اور حیدر کرار ایسا حیدر ببر شیر کو کہتے ہیں، اور ببر شیر بھی وہ معمولی ببر شیر نہیں جو حملہ کرتا ہے، جو پلٹ کر حملہ کرتا ہے، اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ لقب ہیں، اتنے اعزاز ان کو ملے میں، بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس کام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو منتخب فرمایا، وہ معمولی چیز نہیں تھی، وہ معمولی انتخاب نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادہ ہجرت کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مطلع فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے بعد آپ چند دن تک مکہ میں ٹھہریں اور متعلقہ لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس جو ہے وہ تشریف لائیے گا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بات بتا دی۔ جب رات کے سائے گہرے ہو گئے تو جو قریش نے جن اپنی طرف سے جو منتخب ان کے نوجوان تھے، جو اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے رحمت للعالمین کے گھر کے گرد تیز دھار برہنہ تلواریں لے کر منڈلا رہے تھے، وہ سب وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر بہت جلد اس مرکز رشد و ہدایت کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس لمحے کا انتظار کرنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو وہ یک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمی زندگی اس کو گل کر دیں۔ الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کے ناپاک عزائم اور اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشان اقدس کے باہر دشمنان اسلام کو دندناتے ہوئے دیکھا تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ لو اور اسی میں سو رہو، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے کسی ناگوار امر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی چادر اوڑھ کے حضرت یعنی یہی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سویا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، انہوں نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھا اور بہت خوش دلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دراز ہو گئے۔ ہرچند قریش جو تھے وہ آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ پکا یقین رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صادق ہیں، نہایت امین ہیں۔ ان کی صداقت اور ان کی امانت کی وجہ سے وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کی امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کر دیں اور تاکید فرمائی کہ یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ یعنی جو پوری جو کائنات کے جو سب سے زیادہ امین ہیں، جن کو صادق و امین کا لقب ملا، انہوں نے ان تمام امانتوں کے لیے جنہیں امین منتخب کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو نظر انتخاب سبحان اللہ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہے اور کتنی عظیم شخصیت ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، جو پوری کائنات کے لیے صادق اور امین ہیں۔ ان کی نگاہ میں جو امانت کے امین ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس شان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہوئے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی ایک ان کی جرت ہے، یہ ایسی شجاعت کا نظارہ ہے، یہ ایسی شجاعت کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ عملی ثبوت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہر ایک کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔
اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کتنا اعتماد رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نے فرمایا تھا کہ آپ کو کسی قسم کی بھی ان کی طرف سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ناگوار حادثہ ہے، کوئی ناگوار واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے کس طرح اپنے آپ کو پیش کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، یعنی یہ ایسی مثال ہے، یہ ایسی عظمت ہے، یہ ایسی منزلت ہے کہ جس کو واقعی میں مطلب سراہنا چاہیے اور دل سے اس بات پہ جو ہے رشک محسوس کرنا چاہیے۔ یہ فضائل و مناقب ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ بلا خوف و خطر ناصر و مددگار بن گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بستر پر لیٹ گئے جو یعنی بستر قتل تھا، وہ بستر مرگ تھا، لیکن وہاں پر خوش دلی کے ساتھ، بالکل ماتھے پہ بل نہ لائے بغیر، پوری محبت کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر، بغیر کسی معقول دلیل کے، بغیر کسی چوں کے چراں کے، خوش دلی کے ساتھ آپ ان کے بستر کے اوپر آرام سے لیٹ گئے حضرمی چادر کو اوڑھ کر، اور کسی قسم کا انہوں نے خطرہ محسوس نہیں کیا، کسی قسم کی انہوں نے خوف اور فکر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور پھر امانت دار بن گئے، قابل بھروسہ شخصیت بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ ساری امانتوں کو واپس لوٹایا، ان کے لوگوں تک پہنچایا، جو امانت ان کے جو والی تھے ان تک پہنچایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے مدینہ منورہ میں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کو اور جو اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں ان کو اسی طرح اعزاز سے نوازتے ہیں، یہی ان کی فضیلتیں ہوتی ہیں، یہی ان کے مراتب ہوتے ہیں، یہی ان کے مناقب ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تو بہت ساری یعنی ان کی جو فضیلتیں ہیں ان کے باب میں، جو ان کی مناقبات ہیں ان کے باب میں تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے فی الحال۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم ان کے اس میں داخل ہوتے جائیں گے مدنی زندگی میں، ان کے کارناموں میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں ان کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ مزید یہ ہوا کہ قریش مکہ کے جن بدترین لوگوں نے کاشان نبوی کا محاصرہ کر رکھا تھا ان کے نام یہ تھے، میں آپ کے سامنے ان کے نام بتا دیتی ہوں کہ ابو جہل تھا ان میں، حکم بن عاص تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، نضر بن حارث تھا، امیہ بن خلف، ابن عطلہ، زمہ بن اسود، تیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج۔ سیرہ ابن ہشام میں یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ تمام بدترین لوگ اور یہ تمام پلیت روحیں، یہ باہر گھر کے باہر کاشان نبوت کے باہر محاصرہ کر کے کھڑی ہوئی تھیں، یہ ساری بدبخت جتنی بھی شخصیات ہیں۔ ان لوگوں میں ابو جہل سب سے آگے تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے تمسخر کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا تھا، ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زوم ہے کہ تم ان کی اتباع کرو گے تو دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، اور مرنے کے بعد تمہیں بہشت بری ملے گی، اور ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیروکاروں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم جلو گے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایک مشت خاک لے کر باہر تشریف لایا، فرمایا انا اقول ذالک انت احدہم، ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تم ان میں سے ایک ہو۔ یہ فرما کے اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بصارت کو چھین لیا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا، بالکل ان لوگوں کو وہ جہاں کھڑے ہوئے تھے وہیں کے وہیں کو کھڑے رہ گئے، ان کی آنکھیں جیسے کہ نابینا ہو گئیں، اللہ نے ان کی آنکھیں پکڑ لی، بصارت چھین لی، گھیراؤ کرنے والے تمام دشمن وقتی طور پر اندھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی ان آیات کی تلاوت فرمانے لگے اور فرماتے ہوئے آپ باہر تشریف لے گئے، جو یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کے، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں، یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں، بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی ان ظالموں کے سروں پر پھینکی، شیطان کے تمام کاریدوں کے سروں میں مٹی چلی گئی، ان کے سروں پر جیسے ہی مٹی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر تک نہ آئے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ غیبی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ کس طرح سامنے سے گزر گئے اور ان بدبختوں کو نظر تک نہ آیا۔
سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم براہ بیٹھے تھے، وہ انتظار فرما رہے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا مرحبا، سامان سفر لیا، اور دونوں رات کے اندھیرے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے جو عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اس کی طرف سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جو غار ثور ہے نا، یہ مدینہ کی طرف نہیں تھا۔ مدینہ جو ہے یہ آپ اگر اس کو میپ میں دیکھیں گے یا آپ کبھی غور کریں گے، کبھی آپ سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مکہ سے شمال کی جانب ہے مدینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ڈائریکٹ شمال کی جانب نہیں نکلے، یہ کس طرف نکلے؟ جنوب کی جانب، ساؤتھ کی طرف، یعنی یہ لوگ پیچھے کی طرف آئے، یہ آگے کی طرف نہیں گئے، پیچھے کی طرف ہے، شمال کی طرف نہیں گئے، نارتھ کی سائڈ نہیں گئے جس طرف مدینہ تھا۔ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، انہوں نے اپنی راہ کو بدل لیا۔ یہ غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ان مشرکین کو جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیے کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ہم اپنے ناپاک ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ان سب لوگوں کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی اپنا جو اصل سفر تھا اس کی ڈائریکشن کے معاملے میں گمراہ کیا تھا، انہیں مطلب بالکل ان کو مس گائیڈ کر دیا تھا، اور یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، اور یہ حکمت عملی کے تحت کیا تھا انہوں نے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہترین حکمت کے ساتھ اپنا پلان ترتیب دے رہے ہیں، جو پلان آپ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایگزیکیوٹ کتنی شاندار انداز میں کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ دشمن میرا پیچھا کرے گا تو کہاں تک بھاگیں گے، کتنا چھپیں گے، تو مس گائیڈ کر دیں، ان کو مس لیڈ کیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت، یہ بھی جو حکمت عملی تھی آپ کی حکمت اور بصیرت کے تحت آپ نے فرمائی۔ اسی اسنا میں جو اب یہ لوگ ناپاک ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لوگ باہر کھڑے ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں ایک طرح سے نابینا ہوئے ہیں، عقلیں ان کی بند ہیں، آنکھیں ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ بالکل پکڑ لی ہیں، ان کی آنکھیں بالکل پتھرا گئی ہیں۔ اسی اسنا میں کیا ہوا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب سے گزرا، اس نے جب قریش کی جماعت کو دیکھا تو پوچھا تم لوگ یوں کیوں کھڑے ہو، کس کے منتظر ہو؟ کہنے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ وہ برآمد ہوں تو ہم انہیں قتل کریں۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ تمہیں برباد کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تمہیں اپنی حالت کا کوئی ہوش نہیں ہے، وہ تم لوگوں کے سروں پر خاک ڈال کر دور نکل گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے سروں سے ہاتھ پھیرنے لگے، مٹی دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ اب جو اتنے بڑے بڑے سورما تھے اور اتنے بڑے بڑے جو جوان اپنی طرف سے انہوں نے جمع کیے تھے اور اپنا ایک پورا دستہ لے کر آئے تھے، نہایت شرمندہ ہوئے، اور اتنے شرمندہ ہوئے کہ اپنے ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے، شرمندہ ہوتے رہے۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اپنے یہاں سے جو ہے گھر کے اندر ذرا جھانکو، دیکھو کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے گھر کے باہر سے جھانکا تو انہیں وہاں کوئی شخص موجود نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، جو یہ تانے سو رہا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جس طرح سے چادر اوڑھ کر سویا کرتے ہیں۔ انہیں تب بھی یہی گمان رہا، یوں انہوں نے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان مبارک کا محاصرہ کیے رکھا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو انہوں نے یہ جب پہنچے گھر کے اندر، انہوں نے بستر پر انہیں پایا تو دیکھ کر یہ ہکا بکا رہ گئے اور ندامت سے کہنے لگے جس شخص نے پہلے ہمیں مطلع کیا تھا اس کی بات ٹھیک تھی۔ یہ بھی سیرہ ابن ہشام میں درج ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی معاملہ فہم، صاحب بصیرت اور بڑے مدبر انداز میں اللہ کی جو مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت تھی اس کو ساتھ لیے ان کے گھر سے جو ہے نکلے ہیں، اور حق کو اتنا استحکام نصیب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جہالت جو تھی وہ تقریباً ہلاک ہی ہو گئی۔ سمجھیں کہ وہ وہیں کے وہیں جو ہیں ان کے پلان سارے ناکام ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، اور کفار مکہ کو علم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں نہیں ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ فوراً جو ہے وہ ان کے تعاقب کے لیے جو ہے یثرب کی طرف لوگوں کو روانہ کیا اور سرپٹ دوڑے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ کمال دانش مندی سے کام لیتے ہوئے مکہ سے مدینہ کے جو عام شمالی راستہ تھا اس کو نہیں اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ الٹ راستہ جو جنوب کی جانب تھا اس طرف سفر کیا۔ حالانکہ یہ بہت ہی پرصعوبت راستہ تھا، بہت غیر مستعمل راستہ تھا، لیکن کیونکہ دشمنوں سے محفوظ رہنا تھا، ان کی دستبرداری سے دور رہنا تھا، وہ اس راستے پر وہ نہیں آگاہ ہو سکے کہ اس راستے کو آپ نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فہمی فرمائی اور کمال دانش مندی کا مظاہرہ فرمایا۔ مکہ سے نکلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جو بازار تھا سوق حزورہ،
جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر پر بڑی حسرت سے الوداعی نگاہ ڈالی اور نہایت تعصب کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، بلا شبہ اللہ کی زمین میں تو سب سے اچھی زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو بھی تو ہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ کو مدینہ پر فضیلت ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، پچھلے لیکچرز میں جب ہم نے مکہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا، میں نے آپ لوگوں سے وہاں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ مکہ کی افضلیت جو ہے وہ بہت ساری وجوہات پر ہے۔ مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پہ بیت اللہ ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ امت محمدیہ اسی کا طواف کرتی ہے، اور جتنے بھی حج کے مشاعر ہیں نا وہ اسی مکہ کے علاقے میں۔ تو حرم مکہ میں آپ جانتے ہیں نا کہ ایک نیکی کی جزا لاکھ نیکیوں کے برابر ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جگہ چھوڑتے ہوئے، یہ علاقہ چھوڑتے ہوئے اور یہ تمام جگہ کو یعنی اس سے جدا ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دل میں ایک تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا غم محسوس کر رہے تھے۔ تو بہرحال جانا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے مکہ سے نکلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت دکھ تھا، بہت تکلیف تھی کہ کیونکہ رسول اللہ کی محبت سے وہ واقف تھے، انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں مکہ کی سرزمین سے، یہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، رہے ہیں، یہیں پر آپ آباد ہوئے، تجارت یہاں پہ کی، یہاں کے لوگ آپ کے اپنے ہیں، اور ان اپنوں نے آپ کے ساتھ آج یہ سلوک کیا کہ آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تکلیف دہ بات تھی۔ اس سے ان کے بھی دل میں اس چیز کا بہت ملال تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے تو غار ثور کی طرف چل دیے۔ اس غار کی مسافت اس وقت مکہ سے تقریباً تین میل تھی، یعنی 3 میل کے فاصلے پر یہ غار تھا۔ غار کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ہو جاتے تھے، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے ہو جاتے تھے، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تعقب کرنے والوں کا خطرہ ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے خطرہ درپیش ہوگا تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اسی طرح دائیں بائیں آپ کے بارے میں خطرات محسوس کرتا ہوں تو اسی طرف کا رخ کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، انہیں اتنی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہیں کوئی آگے سے نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، کوئی دائیں کوئی بائیں، یعنی وہ اس خطرے کے پیش نظر اپنی نقل و حرکت کرتے رہے، اپنی جو ان کے جو پہلو تھے چلتے چلتے انہیں بدلتے رہے۔ ظاہر ایک تھے، کہاں کافی ہو سکتے تھے، لیکن اپنے گمان کے مطابق اور اپنے اس خیال کے مطابق کہ کوئی خطرہ درپیش نہ آ جائے، تو بس اس احساس کے مارے جب محسوس کرتے تھے تو فوراً اپنا چینج کر لیتے تھے، اپنی ڈائریکشنز کو چینج کر لیتے، کبھی آگے ہو جاتے تھے، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، اپنا رخ بدل لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے گہرے اندھیرے میں وحشت ناک صحرا کی وسعت کو اور جو سنگریز وہاں پہ چٹانیں تھیں ان کے نشیب و فراز کو عبور کرتے رہے، اور یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے، جو آپ کے جو قدم مبارک تھے، وہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اسی طرح جبل ثور کی چوٹی پر واقع غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو ظاہر سی بات ہے اب اندر جانے کا وقت تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار فرمائیے، میں اندر سے غار کی صفائی کر دیتا ہوں۔ یعنی ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اندر کوئی موذی جانور نہ ہو، اندر کوئی اور خطرہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی یعنی کہ حشرات الارض وہاں موجود نہ ہو، تو ذرا صفائی کر دوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام سے تشریف فرما سکیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے، اور یہ تاریکی کا معاملہ تھا، یعنی رات بھی ظاہر اندھیری تھی اور اوپر سے غار کا بھی اندھیرا تھا، تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا انہیں۔
اسی حالت میں آپ نے پہلے غار کی صفائی کی، پھر جہاں کہیں سوراخ نظر آیا وہاں اپنی چادر کو بالکل پھاڑ پھاڑ کے اسی سوراخ کو جو ہے، مطلب جو سوراخ جو نظر آ رہے تھے، جو سوراخ نظر آ رہے تھے، جہاں جہاں آپ حتی الامکان کوشش فرما رہے تھے کہ ان سوراخ کو جو ہے اپنی چادر سے بند کر دیا جائے، تو وہ کرتے کرتے ان کی چادر جو تھی وہ ختم ہو گئی، اپنا ستر بھی ڈھکنا تھا، تو بس اتنا ہی حصہ چادر کا باقی بچا کے اپنا ستر ڈھانپ لیں۔ لیکن ایک سوراخ جو تھا وہ باقی رہ گیا تھا، تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پہ مطمئن ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اندر تشریف لا سکتے ہیں، تو گزارش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ گزشتہ تگودو کے باعث تھکان محسوس کر رہے ہوں گے، تو آپ اپنا سر مبارک میری ران پر رکھیے اور استراحت فرمائیے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ اسی دوران سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ اس اثناء میں صدیق اکبر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ایڑی پر، سبحان اللہ، مطلب وہی ایڑی جس سے انہوں نے سوراخ کو بند کیا تھا، اللہ شاید آزما رہا تھا ان کے صبر کو، ان کی استقامت کو، ان کے استقلال کو، ان کی خدمت کو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے شاید کہ وہ کتنا ضبط کر پاتے ہیں، ان کے کمال ضبط کا اللہ تعالیٰ ایک طرح سے نظارہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کتنا کمال ضبط کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ تو اسی ایڑی پر ایک موذی جانور نے کاٹ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے کہ میں جنبش کروں گا تو مبادا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آ جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس زہریلے ڈنک کی شدید تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کیا، اور جب تک برداشت کر سکے برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ بے قرار ہو گئے۔ جب وہ بے قرار ہوئے اور بیچارگی کے عالم میں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تو یہ آنسو جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاگ گئے اور دریافت فرمایا کہ مالک یا ابو بکری، ہے ابو بکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جہاں سانپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً شفا دے دی اور ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر یوں ہوا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں پناہ گزین تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے گھرانے کے افراد کو ہجرت کی پوری منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا، تو انہیں مختلف ہدایات بھی دی تھیں، احکامات بھی دیے تھے، اور ہجرت کے جو یہ راہی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غار کے اندر پہنچ گئے تھے، تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت گہری سوجھ بوجھ اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ رات کو غار میں یہ قیام کرتے اور سحر ہوتے یہ منہ اندھیرے مکہ پہنچ جاتے تھے، پھر قریش مکہ کے درمیان آ کر یہ صبح کرتے تھے، پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے، اور جب رات گہری ہو جاتی تو کفار مکہ کی ساری گفتگو اور ناکام کاوشوں کی خبر لے کر یہ غار میں پہنچ جاتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ہجرت کے یہ جو دو شاہ سوار ہیں، یہ جو دو راہی ہیں، ان کی کوئی خبر جو ہے یعنی ان کی کوئی خبر ہم تک پہنچائیں گے یا ہماری کوئی خبر ان تک پہنچائیں گے۔ حضرت عبداللہ کو یعنی کسی نے سسپیکٹ کیا ہی نہیں، کوئی پہچان ہی نہیں پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں مسلمان ہونے والے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو کہ طفیل بن عبداللہ سے خرید کر جنہیں آزاد کیا تھا، تو طفیل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت اذیتیں دیا کرتا تھا حضرت عامر بن فہیرہ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا تھا اور تکلیفیں دیکھی تھیں، کتنا زیادہ طفیل ان کو اذیتیں دیا کرتا تھا، تو خرید کرنا مطلب مال دے کے خریدا اور پھر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اب انہی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ جب شام کا وقت ہو تو آپ بکریاں لے کر غار کے پاس پہنچ جایا کرو۔ وہ سر شام غار کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسودہ ہو کر دودھ پی لیا کرتے تھے، تناول فرما لیا کرتے تھے وہ دودھ، اور پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تڑکے ہی بکریاں ہانک کر انہی رستوں پر مکہ لوٹ جاتے تھے جن رستوں پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آتے تھے، یعنی بکریوں کے جو نشان تھے، پیروں کے جو نشان تھے، وہ حضرت عبداللہ کے پیروں کے نشانوں کو مٹا دیا کرتے تھے۔ اس طرح
جو نشانات تھے وہ مٹ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے قدموں کا کوئی نشان باقی نہیں بچتا تھا، کیونکہ بکریوں کے قدم آ جاتے تھے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، بس یہ خیال ہوتا تھا کہ چرواہے نے چرائی ہیں بکریاں اور بکریوں کے قدم ہیں۔ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو کھانا پکا کر غار میں لے آتی تھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں غار ثور میں بسر فرمائیں۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور سیرہ ابن ہشام میں بھی ہے، اور الرحیق المختوم میں بھی اس کا حوالہ جو ہے یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ اب قریش کا حال یہ تھا کہ ادھر مکہ میں اجالا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو پایا، تو قریش مکہ کے جو چہرے تھے نا ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایک تو وہ شرمندہ تھے، ان کی سازش بری طرح سے فلاپ ہو گئی تھی، ناکام ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا، یہ لوگ شدید غصے کی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پکڑ کر حرم میں لے کر گئے، ان سے پوچھا، ان سے معلومات حاصل کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ پتہ چل جائے کسی طریقے سے کہ وہ کہاں گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے بتا کے گئے، مجھے تم لوگوں نے ان کی ذمہ داری دی تھی، مجھے کیا معلوم، میں نہیں جانتا ہوں۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے کیا خبر ہے، میری ذمہ داری تھوڑی تھی، تم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے تھی، مجھے تو نہیں خبر اس بارے میں، ہجرت کے بارے میں یا ان کے نقل مکانی کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ مشرکین کی ٹولیاں مختلف اطراف میں پھیل گئیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نکالیں۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرف گئے ہوں گے، مگر اس راستے پر بھی بس ٹامک ٹوئیاں ہی مارنے لگے، اور بس جو بھی ان سے ہوا کرتے رہے، لیکن کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا، ان کی کوئی بھی جو کوشش تھی وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مکہ کے جنوب میں پہاڑ پر پناہ گزیں ہوں گے۔ انہوں نے عام اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، اب جو اس گراں قدر انعام کے بارے میں اعلان سنا تو وہ دیوانہ وار اپنے برق رفتار گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سوار ہو کر ہر طرف پھیل گئے، اور بعض نے کھوجیوں کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قدموں کے نشان تھے، یعنی نقشے پا تھے، ان کو ڈھونڈنے لگے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، سیرہ ابن ہشام میں بھی ہے، اور یہ تمام واقعہ جو ہے میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ کچھ باتیں جو ہیں ہم آلریڈی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہجرت کا واقعہ کہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، میں آپ لوگوں کو یہ اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ ہم اس واقعے کو سمجھ بھی لیں اور اس واقعے کو ہم صحیح طریقے سے جو ہے کور کر کے آگے بڑھ جائیں۔ پھر یہ ہوا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، اب قریش مکہ جو تھا وہ یہ جتنے بھی قریش مکہ تھے کھوجیوں کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی یہ سر توڑ کوششیں کرنے لگے۔ وہ تلاش کرتے کرتے اللہ کی ایسی شان ہوئی، اللہ کا ایسا حکم ہوا کہ یہ غار ثور پر بھی پہنچ گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ بہت بے بس ہو گئے، کیونکہ غار ثور کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ ابو مصعب مکی کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم، انس بن مالک اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر غار کی رات کا تذکرہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کو حکم دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف اگایا، یعنی جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آ سکتا تھا نا غار میں، وہ اس طرف اگایا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ پھر اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ پھر جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا کہ وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں پر انڈے دیے۔ مسلح مشرکین کے 2 نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ سے محض چند فاصلے کے، یعنی بس چند ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، وہ اتنا نزدیک آ گئے تھے کہ اگر وہ ہلکا سا بھی اپنے نیچے پیروں کو بھی دیکھ لیتے نا تو وہ ضرور ان دونوں کو دیکھ لیتے۔ یہاں تک کہ اندر جھانکنے کے لیے ایک شخص ان میں سے ایک نوجوان آگے بھی بڑھا، لیکن اس نے وہاں کبوتروں کو دیکھا تو پلٹ گیا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا تم غار کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا میں غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کو دیکھا ہے اور وہاں پر انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، مکڑی نے جالا بنا رکھا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بعید از گمان بات ہے کہ یہاں سے ہو کر کوئی انسان جو ہے اندر جا سکتا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پر چلتے ہوئے غار ثور تک جا پہنچے، اور جب
پہاڑ پر چڑھے تو غار کے قریب سے گزرے، غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا تھا، وہ جالا دیکھ کر کہنے لگے اگر کوئی اس غار میں گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ ان میں بعض کہنے لگے یہ جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا محسوس ہوتا ہے، یعنی اتنا پرانا اس کا امپریشن تھا، وہ اتنا یعنی قدیم لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ دھوکہ ہوا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنی ایک نصرت الہی بھیجی غار میں، اور یہ بالکل ان کے جو ہیں اشیر بھی نہ سمجھ پائے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے یہ جو غار میں اللہ تعالیٰ نے جو نصرت فرمائی، جو نصرت الہی آئی، اللہ پاک نے اس طرح کرم فرمایا، اور یہ جو جب یہ دونوں موجود تھے حضرات، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ ہم تو بالکل یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے دیکھ لیا ہم کو تو وہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے اور یہ لوگ ہم کو پہچان لیں، یہ لوگ ذرا سا بھی نیچے دیکھیں گے، مجھے خطرہ لاحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبادہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میری تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پورے عالم انسانیت کا خسارہ ہوگا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ان کفار مکہ میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھے گا نا تو ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی کریم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے راہیوں کو تسکین اور تسلی سے نوازا، انہیں کامیابی کی خوشخبری سنائی، اور کافروں کی نامرادی اور ناکامی والے انجام سے آگاہ فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان عظیم الشان فضیلتوں، رفتوں، خصوصیات کا تذکرہ فرمایا جن میں سے امت کے کسی فرد کو ان کا جو کہہ لیجئے کہ جو عشر شیر ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو اس آیت مقدسہ کا ایک ایک حرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا آئینہ دار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لازوال صدق اور بے مثال وفا کا بھی شاہد عادل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو اکثر فارسی میں اور اردو میں جو غار یار کا جو محاورہ استعمال ہوتا ہے، جو پروورب استعمال ہوتی ہے، یہ یہیں سے آئی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وفا اور انہی کا لازوال صدق اور ان کی جو وفا تھی اس کے اوپر جو ہے یہ محاورہ بنا کہ تم میرے یار غار ہو، یعنی تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، بیسٹ بڈی ہو، میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں، ہم مزاج ہو، ہم خیال ہو، میرے ہر اچھے برے میں میرے ساتھ ہو۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے یہ پروورب ایجاد ہوئی، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے رفیق فی الغار، یعنی اگر کوئی کسی سے یہ محاورہ استعمال کرنا چاہے تو کہتا ہے رفیق فی الغار، یعنی تم میرے رفیق ہو، غار کے رفیق ہو، یعنی تم اتنے کلوز ٹو ہارٹ ہو میرے ساتھ کہ میرے اچھے برے ہر وقت میں میرے ساتھ ہی ہو۔ اور حوالہ یہی ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی محبت، اور انہی کی جو محبت ہے، اور انہی کی جو لازوال ایک وفا ہے، ان کا غم گزار ہونا، ان کا جان نثار ہونا، اور اس قدر مکمل اعتماد۔ ہم مزاج تھے، ہم خیال تھے، بچپن کے دوست تھے، ساتھی تھے، اور پھر بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص تھے، سچے دوست تھے، پیار کرتے تھے، ہر نازک مرحلے میں آپ کے حمایتی تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کو جو ہے ہجرت کا شرف عطا ہوا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ حضرات جو ہیں یہ 3 دن تک تقریباً انہوں نے 3 دن 3 راتیں جو ہیں غار ثور میں گزاریں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے تمام حربے ناکام کر دی اور ان کی تمام سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، اور وہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری یا قتل کی جو مہم تھی نا وہ تھم گئی۔ اس مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں عبداللہ بن ارقط، یعنی ارقط، اس کو ارقط بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو پہنچنا تھا، جس کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں بھی جو ہیں اس کے پاس رکھوائیں تھیں، یعنی جو
سفر کے لیے جو اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کی تھیں، اور راستہ دکھانے پر بھی اسی کو مامور کیا تھا۔ تو وہ بھی وقت مقررہ پر آ پہنچا، اور یہ کہ وہ شخص مشرک تھا لیکن اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، اور اسی کے پاس وہ دونوں اونٹنیاں بھی موجود تھیں۔ پھر عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے تاکہ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹنی خریدی تھی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قیمتاً خریدی تھی، ہدیتاً نہیں لی تھی۔ اسی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسری اونٹنی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے اور اپنے پیچھے عامر بن فہیرہ کو سوار کر لیا۔ جس اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، واقعی کے مطابق اس کا نام قصوہ تھا، القصوہ۔ ابن عساکر، ابن اسحاق اور سہیلی وغیرہ کے مطابق اس اونٹنی کا نام تھا الجدعہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اونٹنی تھی جس کا نام تھا عزبہ، ٹھیک ہے۔ تو اس دوسری اونٹنی کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ قیامت کے روز اسے بھی زندہ کیا جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام اس پر سوار ہوں گے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 4 افراد کا یہ مختصر سا قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی طرف چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچاؤ کی تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد نہایت اطمینان سے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے چاروں طرف سے نظر دوڑا رہے تھے اور اس ننھے سے قافلے کے ساتھ ساتھ رواں دواں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں یعنی درمیان سے نہیں جا رہے ہیں، مکہ کی طرف سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ پیچھے کی طرف سے ہوتے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنا پورا جو ان کا روٹ تھا اس کو چینج کر لیا، اور روٹ چینج کرتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف سے ہوتے اب یہ آرام سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اطمینان سے جا رہے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ سے روانگی ہے یہ بیت عقبہ سے تقریباً 3 مہینے بعد ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تاریخ ہے نا، اس تاریخ کے حوالے سے بہت سے اقوال ملیں گے آپ کو، اور ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کی تاریخ متعین کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ سے روانگی ہے وہ بیت کے 2 ماہ 10 دن بعد چند ایام زیادہ ہو سکتی ہے، تو بس اتنا ہی ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ بیت کے بعد 2 ماہ 10 دن اور چند ایام، ٹھیک ہے، اس طرح بتاتے ہیں ابن اسحاق۔ اموی اپنی مغازی میں ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت عقبہ کے 2 مہینے اور کچھ راتیں گزرنے کے بعد مکہ سے نکلے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو نکلے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ متواتر احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن نکلے اور پیر ہی کے دن مدینہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیر کا دن ہے نا، یہ لازماً اس بات پر جو ہے سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر ہی کا دن تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہی کے دن کا فرماتے ہیں کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا، پیر ہی کے دن مجھے معراج ہوئی، اور پیر ہی کے دن میں نے ہجرت کی، تو پیر والا دن تھا، یہ بات تو طے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تاریخ جو ہیں ان کے اندر اقوال جو ہیں وہ تھوڑے سے یعنی کہ چینج ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں، مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جمعرات کو نکلے اور غار ثور سے پیر کی رات سفر پر روانہ ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بیت عقبہ اور ہجرت کے درمیان 2 مہینوں اور چند ایام کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بیت عقبہ جو ہے وہ حج کے موسم میں ہوئی تھی تو پھر یوں اگر 2 مہینے بنتے ہیں تو پھر وہی سفر کا ہی مہینہ آتا ہے، جس کو جو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہیں انہوں نے بھی غالباً سفر کے ہی مہینے کو جو ہے انہوں نے بھی بتایا کہ سفر کا مہینہ تھا جب یہ سفر جو ہے یہ شروع ہوا ہے، یعنی ہجرت جو ہے شروع ہوئی ہے، اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ سفر کی ابتدا اور جو شاہراہ عام کی تبدیلی تھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ غار میں جو یہ لوگ رہے مسلسل ان کو خبریں ملتی رہتی تھیں کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ اور اس کے نواحات میں چپا چپا چھان مارا ہے، اور مدینہ کے ہر راستے پر ان کی نظریں، خاص طور پر انہوں نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں، ان کو کہیں سے بھی جو ہے آپ گزریں گے وہ لوگ بہت زیادہ محتاط ہیں، ان کو خبر مل جائے گی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے ہٹ کر وہ جو غیر معروف راستہ اختیار فرمایا نا، اس کی حکمت یہ تھی کہ کسی کی اس راستے کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ اس راستے سے قافلے کا رہبر عبداللہ بن عریقت خوب باخبر تھا، اسی لیے اس کو ساتھ لیا تھا کیونکہ وہ اس راستے سے باخبر تھا، معروف تھا وہ راستہ اندر اندر کا، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بالکل جو
ایسے راستے تھے جن کو ہر کوئی نہیں جانتا تھا، وہ شخص جانتا تھا۔ تو سفر کی مشقت اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر آلدو یہ سفر جو تھا یہ لمبا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ شارٹ کٹ نہیں تھا، یہ شارٹ کٹ کو لانگ کٹ بنا دیا گیا تھا۔ تو اس کی مشقت بھی تھی، اس کی تھکن بھی تھی، اس کی پرواہ کیے بغیر یہ قافلہ رات بھر محو سفر رہا اور اگلے دن دوپہر تک مسلسل چلتا رہا۔ اللہ کے راستے پر چلنے والے یہ جو مقدس مسافر تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا پورا یقین تھا کہ وہ اس کی نگاہ میں ہیں، اس کے کرم سے منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور انہیں اتنا توکل تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دفاعی تدابیر بھی فرمائے گا، اللہ ان سے ہرگز بے نیازی نہیں برتے گا۔ انہوں نے مروجہ وسائل بروئے کار لا کر اپنی حفاظت کا بھرپور بندوبست بھی کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف توکل تھا اور اپنی کوئی احتیاط نہیں تھی، اپنی حفاظت نہیں تھی، ہر طرح کے وسائل جو ان کو مہیا تھے وہ بروئے کار لائے، اور اپنی حفاظت کا بھی انہوں نے پورا بندوبست کیا۔ اس میں شک نہیں کہ راہ حق کے یہ جو عظیم المرتبت مسافر اللہ کے فضل سے غیر طور سے بحفاظت نکل آئے تھے نا، اب حجاز کے پست و بلند نشیب و فراز عبور کرتے ہوئے یہ اس مدینہ چلے جا رہے تھے، اور قریش کے ہر حربے جو تھے وہ ان کی اس نقل و حرکت سے غافل تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو یہ معلوم تھا کہ قریش نے ان کی گرفت کے لیے بیش بہا انعام بھی، یعنی اعلان بھی کر رکھا ہے کہ انعام دیں گے اور یہ دیں گے اور وہ دیں گے، اونٹ دیں گے، سرخ اونٹوں کے 100 اونٹ دیں گے۔ اور یہاں تک کہ جو خواتین تھیں وہ بھی پیچھے نہیں رہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی یہ قیمتی ہار اس کو دے دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لائے اور یوں کرے اور یوں کرے۔ مطلب خواتین بھی ان کی کفار و مشرکین کی پیچھے نہیں رہیں، صرف مرد حضرات نہیں تھے، ان کی خواتین بھی اس چیز میں برابر آگے آگے اعلان کر رہی تھیں۔ اتنا ان کی طبیعتوں کے اندر ایک غصہ تھا، غضب تھا، اور اتنا ان کو جنون ہوا تھا، ان کے سروں پر جنون سوار تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہجرت سے روکا جائے اور ان کی جو ناپاک انہوں نے جو ایک اسکیم تیار کی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ خیر بہرحال اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح محتاط ہو کر سفر کرتے رہے۔ ان میں سے ہر شخص صحرا نشینی کے اثرات کی وجہ سے قتل و خون کا اس قدر شدائی تھا کہ ان کا مقابل اگر تنہا بھی ہوتا تو ان کی آتش غضب اسے قتل کے بغیر نہ بجھتی۔ یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے اسباب تھے جن کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی احتیاط سے اور بہت رکھ رکھاؤ سے سفر کر رہے تھے۔ جب یہ دوپہر کا وقت آیا نا اور یہ لوگ مسلسل سفر کرتے رہے، کہیں انہوں نے پڑاؤ نہیں کیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اور اگلے دن دوپہر تک لمحہ بھر آرام نہیں فرمایا ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آیا، اور میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے تاکہ تھوڑی دیر سستا لیا جائے۔ اسی دوران میں مجھے ایک بہت فاصلے پر، یعنی بہت نزدیک نہیں، تھوڑا فاصلے پر دور ایک سایہ دار چٹان نظر آئی۔ ہم وہاں پہنچے، میں نے اپنی اونٹنی سے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلدی جلدی جگہ صاف کی اور پھر اس جگہ چٹائی بچھا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ تشریف لائیے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، تو میں یہ دیکھنے لگا کہ مبادا کوئی تلاش کرنے والا آ رہا ہو یا کوئی کسی کا گزر ہو رہا، تو مجھے وہاں سے ایک گڈریا نظر آیا۔ میں نے اس گڈریے کو دیکھا، وہ اپنی بکریوں کو ہماری ہی طرف ہانک کر لا رہا تھا، وہ بھی سائے کی تلاش میں تھا اور چٹان کے سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے صحرا کی گرمی کتنی تیز ہوتی ہے، سبھی دھوپ میں تل ملا رہے ہوتے ہیں، تو اس شخص کو بھی سائے کی ضرورت تھی، چٹان کے سائے میں، وہ بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا، اے نوجوان تم کس کے غلام ہو؟ اس نے مکہ میں قریش کے ایک آدمی کا نام لیا، میں اسے جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ بھی دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تم ہمارے لیے دودھ دھو دو گے؟ کہنے لگا ہاں، دودھ دھو دوں گا۔ میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کو اپنی طرف کھسکایا۔ میں نے کہا پہلے اس کے تھن سے گرد و غبار صاف کر دو۔ جب اس نے تھن صاف کر لیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لو۔ اس نے اپنے ہاتھ بھی صاف ستھرے کیے، اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے اس نے غبار جھاڑ دیا، اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دودھ دھو دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس برتن سے دودھ کے برتن پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس طرح برتن کا جو نچلا حصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں دوبارہ آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لیجیے ٹھنڈا دودھ نوش فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اب کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب چلنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3615 اور 3652، ٹھیک ہے۔
تو یہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اب ایک اور بہت ہی سبحان اللہ ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا جس کو اللہ نے ایمان سے سرفراز کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی نور جن کے سینوں میں اللہ نے اتارنے ہوں اسی طرح اس کو موقع ملتا ہے، اسی طرح اس کی قسمت جاگتی ہے۔ قریش مکہ نے مکہ کی تمام مجلسوں میں منادی کرا دی تھی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اب یہ سارے بدوی قبائل جو تھے نا، ان سب تک اور جتنے بھی مضافات میں علاقے تھے ان سب تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ سراقہ بن مالک بن جوشم لالچ میں آ گیا، اس نے قریش کی طرف سے اونٹوں کی پیشکش پر زبردست بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ وہ اونٹوں کے عشق میں یعنی سور پہاڑ تک خاک چھانتا رہا، ہر جگہ اس نے تلاش کر لیا، وہاں سے بھی نامراد یہاں سے بھی ناکام، ہر جگہ سے نامراد اور ناکام لوٹنے کے بعد وہ انتہائی قلق کی حالت میں تھا، پریشانی کے عالم میں رہ کر پہلو بدل رہا تھا۔ اسے اپنے قبیلے کے جو افراد تھے، سردار تھے، ان کے عظیم الشان کارنامے رہ کر تڑپا رہے تھے۔ وہ آرزو مند تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کم سے کم ایک طرف گراں قدر انعام ضرور حاصل کرے تاکہ اپنے حلیفوں کو اور اپنے قبیلے کے جو ممتاز لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی مقام حاصل کر لے۔ لیکن جو صیاد شکار کرنے آئے اور وہ خود ہی شکار ہو جائے تو اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی کہیں گے نا۔ تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا، سراقہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سراقہ کی اللہ تعالیٰ نے کایا ہی پلٹ دی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار یا قتل کرنے کے بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور محافظ بن کر رہ گیا۔ اب ہوا کیا کہ سراقہ اپنے قبیلے کی مجلس میں نہایت غمزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران میں نا اس کی قوم جو بنو مدلج تھی اس کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے سراقہ، میں نے ابھی نا ساحل سمندر کے پاس کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، ہو نہ ہو میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ نے کہا کہ میں نے اس وقت پہچان لیا تھا کہ وہ قریش کے مطلوبہ افراد ہیں۔ اگرچہ قریش نے مکہ کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ قدید سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قدید ایک مقام تھا تو ان کو یہ نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے کہا نہیں تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو فلاں اور فلاں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا تھا، ان کا کوئی سامان گم گیا تھا، اسے وہ تلاش کرے۔ سراقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے اور انعام حاصل کرنے کے لالچ میں بے قرار ہو گیا۔ اب سراقہ کہتا ہے کہ پھر میں جلد ہی مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر پہنچا، اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا لاؤ اور اسے تیار کرو، پھر خود اپنا نیزہ لے کر میں چھت کے راستے سے کودا۔ میں نے نیزے کو سرنگوں رکھا، اتنا سرنگوں کہ اس کی جو انی تھی نا وہ زمین سے چھو رہی تھی۔ پھر میں لپک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے سر پر دوڑا کر تیزی سے مسافت طے کرنے لگا۔ میرے دل و دماغ میں بجلیاں کوند رہی تھیں، میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب میں 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں گا اور رؤسائے مکہ میں سب سے زیادہ ممتاز اور اعلیٰ مقام حاصل کر لوں گا۔ سراقہ کہتا ہے میں نے اب انہیں دور سے دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا، جو ہی میں ان کے قریب پہنچا میرا گھوڑا پھسلا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں فوراً اٹھا، فال کا تیر نکالا اور یہ جائزہ لینے لگا کہ کیا میں آپ کے قافلے کو گزند پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ان لوگوں کا بہت اس بات کے اوپر بڑا ان کا اعتقاد تھا، یہ فوراً اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے جو فال کا تیر نکالتے تھے، تو یہی حرکت سراقہ نے بھی کی، فال کا تیر نکالا اور پتہ کیا کہ میں اس قافلے کو گزند پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ تیر میری منشا کے خلاف نکلا، لیکن میں نے تیر کی بات نہ مانی۔ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے لگا۔ اب پہلے سے بھی زیادہ عجیب تر معاملہ پیش آیا، یکا یک دیکھتی آنکھوں میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ میں گرا، سنبھلا اور گھوڑے کو ڈانٹ پلائی، مطلب گھوڑے پہ بھی اس نے غصہ کیا، سختی کی انہوں نے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے گڑے ہوئے پاؤں زمین سے نکالے، اس کے ساتھ ہی زمین سے دھوئیں جیسا گرد و غبار بلند ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، وہ بار بار بے قرار ہو کر پیچھے پلٹ کر مڑ کر مجھے دیکھتے تھے۔ میں نے دوبارہ تیروں سے فال نکالی مگر فال دوبارہ میری منشا کے خلاف نکلی۔ اب میں نے خود کلامی کی اور اپنے آپ سے کہا سراقہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا آسان کام چھوڑ دوں اور اتنے گراں قدر انعام سے محروم ہو جاؤں؟ چنانچہ میں نے فال کو پھر مسترد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھر کمر بستہ کیا۔ میں اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوا اور گھوڑے کو پھر قافلے کے پیچھے ڈال دیا اور پھر قافلے کے قریب جا پہنچا۔ اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بغیر مڑے قرآن کریم پڑھتے جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول دشمن سر پر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھیے اور کوئی جنبش کیے بغیر، مطلب ادھر ادھر دیکھے بغیر اور کوئی جنبش کیے بغیر نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا،
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہے کہ سراقہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ انہیں شدید خوف لاحق تھا اور ان کی تڑپ اور فکر مندی بڑھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اس قدر قریب خطرہ پا کر وہ رو پڑے اور نہایت آزردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، یہ سراقہ بن مالک ہے، ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور اب وہ قریب آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند کیا اور فرمایا، اللہم اکفناہ بما شئتا، اے اللہ جس طرح تو چاہے ہمارے لیے اس سے کافی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معاً قبول ہو گئی۔ سراقہ کہتے ہیں پھر اچانک میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں دوبارہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ میں گرا، سنبھلا اور گھوڑے کو بہت ڈانٹا، غصہ کیا گھوڑے پر۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکالے، اس کے ساتھ ہی زمین سے دھوئیں جیسا غبار بلند ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں اور جن کا پیچھا کر رہا ہوں انہیں پانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے بلند آواز سے قافلے کو آواز دی اور امان طلب کی تو اہل قافلہ ٹھہر گئے۔ اب میں گھوڑے پر سوار ہوا، ان کے پاس پہنچا۔ میری یہ حالت دیکھی، میری یہ حالت تھی کہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کارگر ہو جائے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے معلوم ہے جو مجھے تکلیف پہنچی وہ آپ کی دعا کی وجہ سے پہنچی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام مقرر کیا ہے اور باقی تمام خبریں بھی انہیں کہہ سنائیں۔ میں نے اپنا زاد راہ اور جملہ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف اتنا فرمایا کہ ہمیں لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ پھر میں نے پروانہ امن کی درخواست کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سراقہ بن مالک کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں جو ابن عبد البر اور ابن حجر وغیرہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً بیان فرمائی ہیں، یعنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرسلاً بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سفیان بن عینہ ابو موسیٰ سے اور وہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسریٰ کے کنگن، شاہی پٹکا اور تاج لایا گیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور یہ سب زیورات مجھے پہنا دی۔ میری کلائیوں پر گھنے بال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا، اپنے دونوں بازو بلند کرو، اور پھر نہایت بلند آہنگی سے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ سارا سامان ربوبیت کے دعوے دار کسریٰ بن ہرمز سے چھینا اور بنو مدلج کے ایک عرابی سراقہ بن مالک بن جوشم کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر سراقہ کو اونٹ پر سوار کیا گیا اور مدینہ کے گلی کوچوں میں لے جایا گیا۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بار بار اونچی آواز سے دہرا رہے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ سارا سامان کسریٰ سے چھین لیا اور بنو مدلج کے ایک گنوار سراقہ بن مالک کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا ٹائم تھوڑا سا لیکچر کا جو ہے وہ اوور ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا واقعہ آپ کو ضرور سناؤں گی۔ سراقہ سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ بات کو شروع کریں گے، سراقہ بن مالک سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کیسے ان کی پاک ذات نے کس طرح ان کے دل کو پھیر دیا، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ ان کی دسترس میں پہنچ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیسے ان کے دل کو پھیرا، کس طرح ان کی کایا بدل گئی، معاملات یکسر بدل گئے۔ یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر کے دوران پیش آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی بات سے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تب تک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شارٹ کمنگ ہو گئی اللہ معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔